السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ ہم آپ کو سنائیں گے۔ حضرت مصعب رضی اللہ عنہ مکہ کے نہایت حسین اور خوبرو نوجوان تھے۔ ان کے والدین ان سے شدید محبت رکھتے تھے، خصوصاً ان کی والدہ حناس بنت مالک نے مالدار ہونے کی وجہ سے اپنے لخت جگر کو نہایت ہی ناز و نعمت سے پالا تھا۔ چنانچہ وہ عمدہ سے عمدہ پوشاک اور لطیف سے لطیف خوشبو جو اس زمانے میں میسر آ سکتی تھی استعمال فرماتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ان کا تذکرہ کرتے تو فرماتے، مکہ میں مصعب سے زیادہ کوئی حسین خوش پوشاک اور پرورد نعمت نہیں ہے۔ خدا تعالیٰ نے حسن ظاہری، سلامت ذوق اور طبع لطیف کے ساتھ آئینہ دل کو بھی نہایت ہی شفاف بنایا تھا۔ صرف ایک عکس کی دیری تھی کہ توحید کے دلربا خط و خال نے شرک سے دور کر دیا اور آستانِ نبوت پر حاضر ہو کر ان کے شہدائیوں میں داخل ہو گئے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ارقم بن ارقم کے مکان میں پناہ گیز تھے اور مسلمانوں پر مکہ کی سرزمین تنگ ہو رہی تھی۔ اس بنا پر حضرت مصعب نے ایک عرصے تک اپنے اسلام کو پوشیدہ رکھا اور چھپ چھپ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے۔ لیکن ایک روز اتفاقاً عثمان بن طلحہ نے نماز پڑھتے دیکھ لیا اور ان کی ماں اور خاندان والوں کو خبر کر دی۔ انہوں نے سنا تو محبت نفرت سے مبدل ہو گئی اور مجرم توحید کے لیے شرک کی عدالت نے قید تنہائی کا فیصلہ سنا دیا۔ حضرت مصعب رضی اللہ عنہ ایک عرصے تک قید کے مصائب برداشت کرتے رہے، لیکن قید کی تلخ زندگی نے بالآخر ترک وطن پر مجبور کر دیا اور ایک متلاشیان امن و سکون کے ساتھ سرزمین حبش کی راہ لی۔ اس ناز پرورد نوجوان کو اب نہ تو نرم و نازک کپڑوں کی حاجت تھی، نہ نشاط افزائیں عطریات کا شوق اور نہ دنیاوی عیش و تنعم کی فکر تھی۔ صرف جلوہ توحید کے ایک نظارے نے تمام فانی ساز و سامان سے بے نیاز کر دیا۔ غرض ایک مدت کے بعد حبش سے پھر مکہ واپس آئے۔ ہجرت کے مصائب سے رنگ و روپ باقی نہ رہا تھا تو خود ان کی ماں کو اپنے نور نظر کی پریشان حالی پر رحم آ گیا اور مظالم کے اعادہ سے باز آ گئی۔ اس اثنا میں خورشید اسلام کی ضیاء پاش شعاعیں کوہ فاران کی چوٹیوں سے گزر کر وادی یثرب تک پہنچ چکی تھی اور مدینہ منورہ کے ایک معزز طبقے نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ انہوں نے دربار نبوت میں درخواست بھیجی کہ ہماری تعلیم و تلقین پر کسی کو مامور فرما دیا جائے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ جوہر شناس نے اس خدمت کے لیے حضرت مصعب بن عمیر کو منتخب کیا اور چند زرعی نصاحی کے بعد مدینہ منورہ کی طرف روانہ فرما دیا۔ جن دنوں یہ مدینہ میں اسلام کی منادی کرتے اور اسلام کی تبلیغ کیا کرتے تھے، ان دنوں ان کے کندھے پر صرف ایک کمبل کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہوتا تھا جسے اگلی طرف سے کانٹوں سے اٹکا لیا کرتے تھے۔ یہ وہی مصعب بن عمیر ہیں جو اسلام سے پہلے 200 روپے سے کم کی کبھی پوشاک نہیں پہنتے تھے، مگر جب ان کو اسلام کے طفیل روحانی عیش حاصل ہوا تو ان جسمانی آشائشوں کو انہوں نے بالکل چھوڑ دیا تھا۔ یہاں تک کہ جنگ احد میں وہ صرف ایک کمبل چھوڑ کر شہید ہوئے تھے جو اتنا چھوٹا تھا کہ کفن دینے میں جب ان کا سر چھپایا جاتا تو پاؤں کھل جاتے تھے اور جب پیر چھپائے جاتے تو سر کھل جاتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کمبل سے سر چھپا دو اور پاؤں پر گھاس ڈال دو۔